اور دوسرا جو اصول اسلام دیتا ہے خوشگوار خاندان قائم کرنے کے لیے، والدین خاندان کی بنیاد ہیں، بلکہ اسلام کو آپ دو الفاظ میں اسے خلاصے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اسلام ایک طرف عبادت کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف خدمت کا حکم دیتا ہے یا معاملات کا حکم دیتا ہے۔ جہاں توحید کی دعوت دی گئی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے لیے تمہارے وجود کا ذریعہ جو تمہارے ماں باپ ہیں، اللہ کے بعد اللہ خالق ہے، خلاق ہے، اس کے بعد تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ سبب جو تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ تمہارا خاندان کا جو وجود ہے، تمہارا جو وجود ہے تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے ہے۔ جہاں اللہ کی عبادت ضروری ہے، گویا کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک تو اللہ کی بندگی کی طرف آپ کو دعوت دی گئی، اور دوسری طرف معاملات یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی روشنی میں وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، تم جو ہے انہیں معمولی جو جملہ ہے بیزارگی کا، اف تک تم نہیں بول سکتے، آپ نہ ان کو جھڑکی دے سکتے ہیں آپ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہارے خاندان کی بنیادیں جو قائم ہیں، جن کے ذریعے سے خوشگوار خاندان قائم کرنے کے لیے ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھی بات کرو۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھے انداز سے بات کرو، نہ جھڑکی دینا، نہ کبھی اف کہنا، کبھی غصے کے ساتھ ان سے بات کرنا نہیں۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پوری طرح جھک جاؤ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ماں باپ کے سامنے۔ تم کیا جوان ہو گئے کہ ماں باپ کے سامنے اکڑنے کی کوشش کرتے ہو؟ تمہاری جوانی جو ہے یہ انہی کی صدقے ہے، انہی کے طفیل ہے۔ تم پر اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو تمہارے ماں باپ کا ہے، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرما دیا اللہ کی رضامندی کے بعد ہی آپ کو جنت ملتی ہے، یہاں تو بات مسلم ہے، ساتھ میں فرمایا ماں باپ یہی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہیں، تمہارے جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ ہیں۔ ہما جنتک و نارک، فرمایا ہما جنتک و نارک، اگر آپ صحیح سلوک کرتے ہیں، ان کی دعا لیتے ہیں، جنت تک پہنچتے ہیں۔ اگر آپ بد سلوکی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، کبھی ان کے دل کو دکھا کر کے بد دعا لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے دنیا میں ہی جنت کے بجائے جہنم تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ماں باپ کا احترام بہت اہم ہے، ضروری ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن میں جہاں اللہ اپنے شکر کا حکم دیتا ہے، ساتھ میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ماں باپ اگر شرک کی دعوت دیتے ہیں، وہاں آپ بات ان کی نہیں ماننا، شرک کی باتوں میں آپ ان کی اطاعت نہیں کرنا، باقی ساری باتیں جو ہیں ان کے ساتھ چلو، ان کی اطاعت کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہونا آپ کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے ساتھ ماں باپ سے جدا ہونے کی خواہش، دور بھاگنے کی خواہش، اللہ کے خاص عذر ہو، شرعی عذر ہو، مجبوری ہو، یہ الگ چیز ہے۔ محض بیوی کی باتوں میں آ کر کے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگنے کی خواہش، یہ سب غلط ہے میرے دوست۔